علیکم ناظرین. آج بڑی اچھی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں. آفتاب سلیم صاحب ہیں, لا اینڈ ٹیکسیشن کے ایکسپرٹ ہیں. پاکستان میں بھی ان کا کافی ماشاءاللہ نام ہے اس وقت. آج ہم اسپیشلی ان کے پاس آئے ہیں. بہت سے ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کو لا اینڈ ٹیکسیشن کے حوالے سے, ایس سی پیز کے حوالے سے, کافی ساری چیزیں ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ سنائیں. آج کل ایک بڑا سننے میں آ رہا ہے کہ سی سی ٹی کیمرے لا رہی ہے ایف بی آر, کوئی یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی عامر صاحب, بیسیکلی ایف بی آر چاہ یہ رہا ہے کہ وہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو بالکل ریئل بیسس پہ اور ایکوریسی کے ساتھ وہ ریسیو کرے. تو ٹیکس کلیکشن وہ میکسیمم کرنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے 1 جولائی کو ایک ایس آر او آیا تھا. اس ایس آر او کے تحت انہوں نے ڈیجیٹل انوائسنگ کی تھی کہ کوئی بھی بزنس ایسا جو پاکستان کے اندر ورک کر رہا ہے جس وہ سیل ٹیکس سے رجسٹرڈ ہے, وہ ریئل ٹائم بیسس پہ اپنی انوائسز بھیجے گا ایف بی آر کو, اور ایف بی آر ایک بار کوڈ جنریٹ کر کے دے گا, اور اس بار کوڈ کی بیس کے اوپر جو کلائنٹ ہے وہ اپنے وینڈر کو پیمنٹ کرے گا. ادروائز وہ پیمنٹ سٹک ہو جائے گی. ابھی اس کی ڈیٹ کی ایکسٹینٹ 1 نومبر کو آ رہی تھی, تو اب انہوں نے ایک نیا ایس آر او نکالا ہے جس کا نمبر ہے 1963. اس ایس آر او کے تحت ایف بی آر نے جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز لگانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اسپننگ انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے, فرسٹ فیس میں ان کے لیے یہ کیا ہے کہ یہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں ان کا جو ڈی وی آر ہے وہ پراپرلی ایف بی آر کے پاس ایکسیس ہوگی, اور ایف بی آر ان کا جو انورڈ ہے, آؤٹ ورڈ ہے, کوئی بھی گوڈز ان کی آ رہی ہیں, کتنا جا رہا ہے, مینوفیکچرنگ کتنا آ رہا ہے, کنزیوم کتنی ہو رہی ہے, پھر یونٹ پر کاسٹ کیا آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں مونیٹر کرنے کے لیے, اور پھر یونٹ پر کاسٹ آنے کے بعد پھر اس کے اوپر کتنی مارجن کی ایلوکیشن کی جا رہی ہے, اور مارجن کے بعد ٹیکسیشن کتنی آ رہی ہے, یہ ایلوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اب سی سی ٹی وی کیمراز کا فیصلہ کیا. اب اس سے پہلے کچھ دن پہلے بیفور 5 to 6 month انہوں نے انسپیکٹر ایلوکیٹ کیے تھے انڈسٹری کو, جیسے کہ شوگر ملز ہو گئیں, کاٹن ملز ہو گئیں, اور وہاں پہ انہوں نے اپنا اپنا بندہ بٹھایا تھا جو کاؤنٹنگ کرتا تھا کہ اتنی گاڑیاں گئی ہیں, اتنی گاڑیاں آئی ہیں, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف منتھ اس کی ریکنسیلیشن سیل ٹیکس کے ساتھ کرتے تھے کہ کیا انہوں نے پراپرلی اتنا ہی سیل ٹیکس جمع کروا دیا یا نہیں کروا دیا. کیونکہ اب بندہ جو ہے وہ ہیومن بینگ ہے, اور ہیومن بینگ جو ہے وہ کسی بھی طرح آپ ٹریپ ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ ان کو تھوڑا خدشہ فیل ہوا کہ شاید کوئی مل اونر اس کو اکوموڈیٹ کر کے اپنی مرضی کروا سکتا ہے, جو کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی چلتا ہے. تو اب ایف بی آر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سی سی ٹی وی کیمرے سے بھی مانیٹر کریں گے, صرف بندوں کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے. یعنی کہ وہ انسپیکٹر وہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہوں گے, اپنی جگہ بیٹھے ہوں گے, لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ مانیٹرنگ بھی ہوگی. جی وہ پراپرلی مانیٹرنگ کرے گا تاکہ وہ ان کی زیادہ میکسیمم ٹیکس کلیکشن ہو جائے. ابھی کیا ریشو کیا آ رہا ہے ٹیکس کلیکشن کا, مطلب کب تک یہ جو ریٹرنز تھے کتنے جمع ہو چکے ہیں؟ ابھی تک دیکھیں جی 15 اکتوبر تک ڈیٹ کی تھی, پھر ایکسٹینڈ ہو کے اب 31 اکتوبر تک ہوئی ہے. تو اب تک 3.5 ملین ابو جو ہے وہ ریٹرنز جمع ہوئی ہیں. لاسٹ ایئر جو یہ ریٹرنز کی جو ریشو تھی وہ 6 ملین پلس, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ ہمارے کوئی محمد علی مرزا صاحب ہے جن کو آج کل اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ ایک فیصلہ ان کے خلاف دے دیا, تو انہوں نے بڑا فتویٰ دے دیا تھا کہ جی یہ جو ٹیکس ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. اور ایکچولی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو 4 لفظ پڑھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ میں کامل انسان ہو گیا ہوں, اور جو میں بتاؤں گا وہی جو ہے وہ سب کچھ ہوگا, اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح محمد علی مرزا صاحب انہوں نے جو کیا اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ دین اسلام کے ساتھ اور کچھ علماء کے ساتھ اور ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی, حد تک میز باتیں. دیکھیں محمد علی مرزا کا میسج بڑا اچھا تھا, بات وہ کافی حد تک ٹھیک کر رہا تھا, لیکن ایک لہجہ ہوتا ہے, ایک ادب اداب ہوتا ہے, ایک تہذیب ہوتی ہے. دیکھیں محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو جب آپ کے اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں گے اور آپ ان اسٹوڈنٹس کو میسج کیا دے رہے ہیں, ان کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ قبروں میں پڑی ہوئی لاشیں اگر آپ ان کو اولیاء اللہ نہیں کہتے, معاذ اللہ معاذ اللہ, تو آپ اگر ان کو لاشیں بھی سمجھتے ہیں یا انسان بھی سمجھتے ہیں تو آپ پڑی ہوئی لاشوں کی تذلیل کریں گے. رسپیکٹلی وے میں بات کرنی چاہیے. اور پھر جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو میسج کیا دے رہے ہیں, ان کو سکھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ تذلیل کریں, پھر لوگوں کی تذلیل کریں, اور پھر جو علماء اس وقت ورک کر رہے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزیاں کریں.
تو بہرحال یہ ہمارے دین اسلام کے جو اس وقت ٹھیکیدار ہیں، وہ چاہے محمد علی مرزا صاحب ہوں یا چاہے ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک تماشا دیکھا، جی ہاں، جی ہاں، اور وہ لوگ ہوں، تو یہ قوم کو گالم گلوچ کا ایک کلچر دے رہے ہیں۔ باقی بات آئی آپ کی کویسچن کی طرف، دوسرے پوائنٹ پہ اسلامی نظریاتی کونسل۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل آج سے دیکھیں جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، جو انہوں نے اپنے فیصلے کے ساتھ محمد علی مرزا کو کہا کہ یہ اس نے گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، تو ساتھ ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات کی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس تو نافذ ہوا 2001 میں، جی، تو اسلامی نظریاتی کونسل کی ریسرچ 2001 میں کہاں تھی، 2010 میں کہاں تھی، 2021 میں کہاں تھی، 2025 اب آ گیا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے کیا؟ بیسیکلی اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی یہ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے جو لگانی نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں ایک بزنس پرسن ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں اور میری رسپانسبلٹی لگا دی ہے کہ میں نے اگر کسی وینڈر سے کوئی چیز بائی کرنی ہے تو میں نے اس کا ٹیکس کاٹنا ہے اور پھر میں نے اس کا ٹیکس جمع کروانا ہے۔ تو پھر میں پہلے اپنے وینڈر کا ٹیکس کاٹوں گا، پھر اس کے چلان بناؤں گا، پھر ایک لڑکا اپنا رکھوں گا جو بینک بھیجوں گا، وہ وہاں پہ جا کے وہ ٹیکس چلان جمع کروائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ایک بزنس پرسن کے اوپر لگا لی۔ آپ بزنس پرسن سے ٹیکس بھی کلیکٹ کر رہے ہیں، آپ جب وہ آر ٹی او کا وزٹ کرتا ہے یا سی ٹی او کا وزٹ کرتا ہے ہمارا ٹیکس پیئر جو ہے، تو آپ کے پاس وہاں پہ بیٹھانے کے لیے اس کے پاس کرسی نہیں ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ کے اندر وہاں پہ چیئر نہیں ہے، آپ ٹیکس پیئر کو دے رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کی مد میں۔ یہاں پہ بہت سارے میرے اس دفعہ جو ٹیکس ہے میکسیمم ایک بندے نے 1 ارب روپیہ ٹیکس دیا۔ اچھا جی، تو وہ ایک بندہ کمپنی نے اتنا بڑا ٹیکس ادا کیا، اور اگر اس کا آنر بھی وہ ایل آر او صاحب کہتے ہیں کہ جی خود آئے یا وہ خود وزٹ کریں، آپ فیسیلیٹیشن نہیں دے رہے۔ ابھی کچھ بہتری کی ہے خیر انہوں نے پاسورڈ ریکوری وغیرہ میں اور اس طرح کے معاملات میں، لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وہ پھر اس کے اوپر آپ نے ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ڈالی ہوئی ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کی۔ جی، تو بزنس پرسن یا تو پھر ٹیکسیشن کی کیلکولیشن کرے یا پھر وہ کرے۔ پھر اسی طرح ہم نے پھر جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے ریٹینرشپس پیکج نکالے ہیں کہ آپ اپنا ٹیکس جتنا بھی ہے، آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کتنا بھی ہے، جتنا بھی ہے، وہ آپ ہمارے پیکیجز بائی کریں، ہم آپ کی رسپانسبلٹی کو پہ وہ رسپانسبلٹی کریں گے۔ ٹیکس ڈیفینیٹلی وہ ٹیکس پیئر ہی دے گا، اسی نے دینا ہوتا ہے، وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے، لیکن رسپانسبلٹی ہم بیئر کریں گے۔ اس کے ایک نومینل چارجز ہم نے ریٹینرشپ کی مد میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیز آفر کر رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے ود ہولڈنگ ڈپارٹمنٹ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ سارا ہمیں آؤٹ سورس کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنا سسٹم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ 100+ کلائنٹ کے ساتھ، کارپوریٹ کے ساتھ ہم ورک کر رہے ہیں۔ 2000+ کیسز کا ہمارا الحمدللہ بزنس لائنس کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے ٹیکسیشن میں، اور اللہ کا فضل ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس وقت بھی آپ گوگل وزٹ کریں تو خدا کے فضل اور کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہم اس وقت بھی قائدی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک تو پہلے SECP ہے، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ تو آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو بزنس کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کوئی چھوٹا بزنس کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ کرانہ اسٹور، بسم اللہ مل ایسوسیٹس ہیں، یا آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی اسکائی مارکیٹنگ، XYZ مارکیٹنگ۔ تو آپ کو آئیڈینٹی چاہیے ہوتی ہے، جو چیز انشور کرتی ہے کہ اور اس کی جو سیکیورٹی لیتی ہے وہ SECP۔